کیونکہ جنرل الیکشن ہوگا تو ملک کے اندر استحکام آئے گا. کیونکہ جو بھی ہم کریں گے، جب تک ایک گورنمنٹ، ایک پاکستان کے اندر نیشنل الیکشنز ہو کے ایک گورنمنٹ نہیں آتی تو سیاسی استحکام نہیں آنے لگا. اور وہ سیاسی استحکام الیکشنز میں آئے گا اور اس کے بعد معاشی استحکام آئے گا. تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ الیکشنز کروا کے ایک گورنمنٹ آئے پبلک کا مینڈیٹ لے کے، جو 5 سال کے لیے آئے، اور اس کے ساتھ اس کو عوام اس کے اوپر اعتماد رکھے کہ یہ مسئلے حل کرے گی. پھر یہ پہلا قدم ہے اس دلدل سے نکلنے کا. کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک عوام کے اندر اعتماد آ جائے گا کہ اب یہ گورنمنٹ 5 سال کے لیے آ گئی. ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ معیشت کے لیے سرٹنٹی، انگریزی کا لفظ ہے سرٹنٹی. جب تک لوگوں کو یہ اعتماد نہیں ہوتا کہ میں اگلے 2 3 4 5 سال تک یہی رہے گی حکومت، یہی پالیسیز رہیں گی، جب تک یہ اعتماد نہیں ہوتا، جو بزنس مین ہے، جو انویسٹر ہے، وہ پیسہ اپنا نہیں لگاتا. کیونکہ انویسٹر ہمیشہ سب سے زیادہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ موسم کو دیکھ کے گھبراتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. کیونکہ اس نے آج پیسہ لگانا ہوگا تو وہ پیسے کے اوپر جب اس کی آمدنی واپس آنی ہے تو وہ ٹائم لگتا ہے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ سیاسی استحکام چاہیے. اور وہ تب آتا ہے الیکشن سے، جب ایک ملک میں ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے. تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے نمبر 1 چیز یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں. تو اس کے لیے الیکشنز کی ضرورت ہے. دوسری چیز، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس میں سے نکلنا کیسے ہے. یہ جو جدھر ہم پہنچ گئے ہیں، جدھر یہ امپورٹڈ حکومت نے اس ملک کو آج پہنچا دی ہے، اپنے تو پیسے انہوں نے سارے کرپشن معاف کروا لی ہے، لیکن اب آگے تو ان کے پاس اب کوئی راستہ رہا ہی نہیں ہے. یہ تو جو بھی جب سے آئے ہیں جو باتیں کہتے رہے ہیں، وہ ملک تو مزید اور نیچے جاتا رہا. بڑا شور مچایا تھا کہ 200 سے میں نیچے لے کے جاؤں گا ڈالر کو. تو ڈالر تو آج جس طرح حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو 300 پہ پہنچنے لگا. اور اس کے جو اثرات، پھر سے میں کہہ دوں کہ جب ڈالر، جو عام لوگوں کے میں بتا رہا ہوں کہ جب ڈالر 300 کا پہنچ جائے، یا بھی جو 280 کا پہنچ گیا تقریباً، تو اس کا مطلب سب سے بڑی چیز تیل مہنگا. تیل کا مطلب ڈیزل اور پٹرول مہنگا، پھر بجلی مہنگی. تو یہ تو پھر جو چیز آپ باہر سے لے کے آتے ہیں وہ سب چیزیں مہنگی، اور اس سے پھر ٹرانسپورٹ مہنگی. تو وہ ساری مہنگائی شروع ہوتی ہے جب آپ کا روپیہ گرتا ہے. باہر سے جو آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ ساری مہنگی ہو جاتی ہیں. اور جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس کا، وہ گھروں کے اوپر تب پڑتا ہے کہ جب بجلی، پٹرول، گیس سب مہنگے. دوسری چیز دیکھیں، اس کے لیے اگر ہم نے اب پاکستان کو جو حالات اب آ گئے ہیں، اور جو سارے باہر کے جو ادارے ہیں، جن کو موڈیز ہے یا یہ جو فچ ہے، یہ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کی معیشت کی حالت کیا ہے، تو وہ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک میں کتنی سکت ہے، اس کی معیشت آگے بڑھ سکتی ہے یا یہ نیچے جا رہی ہے، تو وہ سارے اداروں نے آج پاکستان کو نیچے لے گئے ہیں کہ ڈیفالٹ کرنے لگا. ڈیفالٹ کا مطلب کہ جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں وہ اب واپس نہیں کر سکتے. ہمارے پاس آمدنی نہیں ہے وہ قرضے واپس کرنے، کیونکہ ہماری جو معیشت ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے. گروتھ ریٹ کم ہونے کا مطلب معیشت کا سکڑنا. آپ مسئلہ اس وقت میں پھر آپ کو پہلے سمجھا دوں کہ مسئلہ کیا پاکستان کا. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک میں ڈالرز آتے ہیں وہ کم ہیں، اور جو ملک سے باہر ڈالرز جاتے ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈالر کے اندر خسارہ ہو جاتا ہے، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. جب یہ خسارہ ہو جاتا ہے ڈالر کا، تو وہ روپے کے اوپر پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہی جو میں نے آپ کو، جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، غربت بڑھ جاتی ہے ملک میں. اور ملک میں جب روپیہ آپ کا گرتا ہے تو ملک کی آمدنی گر جاتی ہے. تو مثلا اب 100 روپیہ ڈالر مہنگا ہو گیا،
اس سے کیا ہوا؟ اس سے ہماری پاکستانی، اگر آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں روپیوں میں، تو وہ 100 روپے، اگر آپ کا 300 روپیہ پڑا ہوا ہے تو اس میں سے 100 روپیہ کم ہو گیا، اس کی یعنی خریدار کی پاور کم ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے یہ جو سارے باہر سے امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، ان کے تو سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں، ان کی پراپرٹیز، مے فیئر، بینک اکاؤنٹ سارے ڈالرز میں ہیں، تو ان کو مزید 100 روپے کا فائدہ ہو گیا۔ تو پاکستانی غریب ہو گئے، اور یہ جو باہر سے چوری کر کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں، ان کی دولت میں اضافہ ہو گیا۔ تو سب سے جو میں یہ دوسرے پوائنٹ آپ کو کہنے لگا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ اب چیز کیا ہے اس وقت، اس مشکل جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں، اس سے اگر ہمیں نکلنا ہے تو ایک ملک کو یونائٹ ہونا پڑے گا، ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ یہ جنگ اب یہ ایسی نہیں لڑی جائے گی کہ گورنمنٹ آئی اور کوئی گورنمنٹ سمجھے کہ وہ اکیلی لڑ سکتی ہے۔ عوام کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اداروں کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، سب کو متحد ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور جب بھی دنیا کے اندر کسی قوم کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، آپ اور تو اور مثال دوسری جنگ عظیم میں 2 ملک مکمل طور پہ تباہ ہو گئے، جرمنی اور جاپان، لیکن 10 سال میں پھر کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ قومیں تھیں، انہوں نے مل کے مقابلہ کیا، سب اکٹھے ہوئے، ادارے، سب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پھر سے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، اور کھڑے ہو گئے۔ جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، ایک غیرت مند ملک بننا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، جب اس میں خودداری آ جاتی ہے، وہ پھر قربانیاں دیتی ہے، اور مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ہمیشہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اب میرا گھر ہے، قرضے چڑھ گئے، اب جب قرضے چڑھ گئے تو میں کیا کروں گا؟ میں اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کروں گا، اور جب تک میری آمدنی بڑھتی میں اپنے خرچے کم کروں گا۔ اس کے علاوہ تو جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو ہمارے سامنے بھی اب پاکستان کے سامنے یہ راستہ ہے، ہم نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں، ہم نے ہر وہ ادارہ جو کہ پاکستان کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، ہر وہ گورنمنٹ کارپوریشن جو بوجھ بنی، اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جو پاکستان نے اپنی تاریخ میں نہیں اٹھائے۔ ہم شارٹ کٹس لے لیتے ہیں، ہم ایڈ لے لیتے ہیں، ہم قرضے لے لیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور جو یہ حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہاتھ پھیلایا کہ جو کہیں سے قرضے آ جائیں، بڑا یعنی خوشیاں بنائی جاتی ہیں کہ جی وہاں سے چائنا نے $500 ملین کا قرضہ دے دیا، لیکن یہ تو کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہو رہا ہے، کینسر تو پھیلتی جا رہی ہے۔ کینسر کا جب تک کینسر کاٹ کے نکالی نہیں جائے گی، اب یہ ملک کا علاج ہو نہیں سکتا قرضوں سے۔ تو اس سے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو ہم نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں، کئی ہماری گورنمنٹ کارپوریشن نقصان کر رہی ہیں، ان کو بالکل ری اسٹرکچر کرنا ہے۔ ہم نے اتنی بڑی گورنمنٹس بنا دی ہیں، سوچنا ہے کہ ان کو ہم نے صحیح طرح چلانا کیسے ہے۔ ہم نے مثلا پینشنز ہیں، اور پینشنز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہمارا جو خرچہ ایک صوبے کا خرچہ ہوتا ہے، اس میں اس کا زیادہ پیسہ پینشنز پہ چلا جاتا ہے، حالانکہ دنیا میں پینشنز کے لیے پیسہ بنایا جاتا ہے۔ پینشنز کو سیونگ کروا کے جو لوگ پینشن دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی پینشن فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں، وہ بڑا فنڈ بن جاتا ہے۔ مہاتر محمد نے مجھے بتایا کہ وہ ان کا جو پینشن فنڈ ہے وہ ان کے لیے پیسے وہ انویسٹ کرتے ہیں، اسے پیسہ آتا ہے، اور اس سے پیسے میں وہ ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے وہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ تو میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ ہمیں اب وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جو اب تک ہم پاکستان میں نہیں کرتے رہے، ریولوشنری چینجز کرنے پڑیں گے، اور اس میں سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ ہم سارے جو ادارے ہیں سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب یہ راستہ ہے ہمارا، اور ہم سب نے اس راستے پہ جانا ہے۔ آمدنی کیسے بڑھے گی؟ ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گے، یعنی اس ملک میں اب ڈالر لانے پڑیں گے۔ وہ کون کون سے طریقے ڈالرز لانے کے لیے؟ ایکسپورٹس، آج تک کسی نے
توجہ ہی نہیں دی ایکسپورٹس کے اوپر. جو ساری دنیا میں ملک آگے بڑھے ہیں، چائنا آگے بڑھا ہے، ایسٹ ایشین ٹائیگرز آگے بڑھے ہیں، وہ ساروں نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر زور دیا ہے. ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کسی نے. ہم جب آئے تھے تو پچھلے 5 سال ہمارے پہلے ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو وہ نیچے چلی گئی تھی، بجائے پازیٹو ہونے کے نیچے آ گیا تھا، کیونکہ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے ایکسپورٹس کے اوپر. تو سب سے پہلے تو دولت میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنے ملک کی دولت اضافہ کرنے کے لیے سب کو سمجھانا پڑے گا کہ ہر چیز جو پاکستان ایکسپورٹ کر سکتا ہے، ہمارے ساری گورنمنٹ کے اداروں نے پورا مل کے ان کی مدد کرنی ہے کہ وہ ایکسپورٹ زیادہ کریں. ابھی آپ ایکسپورٹر سے، جب میں پرائم منسٹر تھا تو ان سے پوچھتا تھا تو وہ آتے ساتھ ہی بتاتے تھے کہ کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں، کہ ہماری گورنمنٹ کی کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو پہلے تو یہ سمجھ لینا کہ جب تک ہم ایکسپورٹس کے اوپر ساری قوم مل کے انکریج نہیں کرے گی، ایکسپورٹرز کو پرائزز نہیں دیں گے، ان کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے، ان کو وی آئی پیز نہیں بنائیں گے، تب تک یہ ملک اب اس دلدل سے نہیں نکل سکتا. اس کے علاوہ، ایکسپورٹس کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جو ڈالر لا سکتی ہیں؟ پہلے تو سوچیں اور کون سی چیز ڈالرز ہمارا خرچہ بچا سکتی ہے. ہم مثلا پام آئل امپورٹ کرتے ہیں، ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ اور کیا طریقے ہیں کہ ہم پام آئل کی اپنی امپورٹ کم کر سکیں. ہم نے پختونخوا کے اندر 2013 کے بعد ایک پورا زیتون کی پوری پلانٹیشن کرنی شروع کی، اور آج وہ انقلاب آ چکا ہے زیتون کا. اور زیتون کے اتنے ہم نے اب وہ لگا دیے ہیں، جنگل بنا دیے ہیں کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم زیتون ایکسپورٹ کر سکیں گے. لیکن یہ ہمیں سب پہلے چیزیں سوچنی چاہیے تھی، کیونکہ جب بھی پاکستان کا آپ آگے دیکھیں گے تو سارا وقت ہمیں سوچنا ہے کہ ڈالرز اس ملک میں کیسے آئیں گے. کون سی ایسی مثلا ٹورزم ہے. سوئٹزرلینڈ صرف ٹورزم سے 60 سے 80 ارب ڈالر کماتا ہے ٹورزم سے. ہمارا جو پہاڑی علاقہ ہے، یہ جس کو ہم ناردرن ایریاز کہتے ہیں، وہ دگنا ہے سوئٹزرلینڈ سے، اس سے زیادہ خوبصورت ہے. لیکن ہم تو کوئی پیسہ نہیں کماتے اس سے، کیونکہ ہم نے کسی نے سوچا ہی نہیں ہے. ہمارے جو اس ملک میں صاحب اقتدار، ہماری ایلیٹ، وہ ساری گرمیاں تو گزارتی ہے جا کے انگلینڈ میں اور یورپ میں چلی جاتی ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح کی، اللہ نے ہمیں کس طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہیں جو ہمارے ہیں. تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس کا. تو ایکسپورٹس بڑھانا، ٹورزم، پھر جس طرح میں نے کہا پام آئل، زیتون، ہر چیز وہ جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں ہر کچھ ہم اگوا سکتے ہیں. ہم نے کبھی اس کے اوپر نہیں سوچا. ہمارا سارا تقریباً کتنے 100 کلومیٹر کا ہمارا سمندر ہے، ادھر ہم سارا پام آئل اگا سکتے ہیں، کبھی کسی نے سوچا نہیں. پھر ہم کیسے، جو اصل اب چیلنج ہے میں آپ کو سنوں کہ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں، ہم کیسے انویسٹمنٹ